کسی نے سوال کیا ہے اور وہ سوال بہت ضروری ہے، میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سوال یہ ہے، مرد و عورت جب پاک ہو تو ان کی شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر بوقت ہم بستری عورت مرد کی شرمگاہ کو منہ میں لیوا یا مرد اس کے منہ میں دے دے، تو اسی طرح اگر مرد عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصے کو زبان لگائے چھومے تو ایسے حرکتوں سے قباحت ہے یا نہیں، گناہ ہوگا یا نہیں؟ ایسے مسائل کی دریافت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ جواب: دین کے مسائل اور احکام دریافت کرنے میں شرم و حیا کو آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر شرم و حیا کا لحاظ کر کے دینی احکام معلوم نہ کیا جائے تو شرعی احکام کا علم کیسے ہوگا؟ لہذا مسائل کی دریافت کرنے میں شرم اور حیا کو حجاب نہ بنانا چاہیے۔ بے شک شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ لگایا جائے اور منہ میں لیا جائے، اس کو چوما جائے اور چاٹا جائے۔ ناک کی رطوبت پاک ہے تو کیا ناک کے اندرونی حصے کو زبان لگانا، اس کے رطوبت کو منہ میں لینا پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے اور اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ مقد پاخانہ کا مقام کا ظاہری حصہ بھی ناپاک نہیں پاک ہے تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ کو چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں، سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ کتوں، بکروں وغیرہ حیوانات کی حسلت کے مشابہ ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے تو صحبت کر کے ختم کر لے، البتہ عورت فاعل نہیں ہے، مفعول ہوتی ہے، بس صحبت اس کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ صحبت کی درخواست کرنے میں شرم محسوس کرے اور شہوت سے مغلوب ہو کر مرد کی عضو محسوس کو منہ میں لے لے تو معذوری ہے، لیکن اس کی عادت کر لینا مکروہ ہے۔ غور کیجیے، جس منہ سے پاک کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو ایسے حسیس کام میں استعمال کرنے کو دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ حضرات، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیا اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت پہنچے۔